آپ کو لوگ بالکل ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے آپ اپنے اندر کے انسان کو کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، وہ نہ خوبصورت ہوتے ہیں نہ بہت پرکشش، لیکن ان کی شخصیت متاثر کن ہوتی ہے۔ وہ محفل میں جاتے ہیں تو سب ان کے گرد پروانوں کی طرح منڈلانے لگتے ہیں۔ ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ان کے روب کے آگے آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان خود کو بہت عزت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کام، اپنی ذات، اپنے آئیڈیاز اور اپنے خیالات کے بارے میں بہت اعتماد اور عزت سے بات کرتے ہیں۔ ان کو اپنے بارے میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان عزت کے قابل ہے۔ اپنی تمام کمی بیشیوں کے ساتھ، کیا ہوا جو ان کے ساتھ چند مسئلے جڑے ہیں، وہ ان کو بہتر بنا لیں گے، لیکن وہ ابھی جیسے ہیں، لوگوں کو انہیں اسی طرح قبول بھی کرنا ہوگا اور ان کو عزت بھی دینی ہوگی، ورنہ وہ ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں ان کی قدر نہ ہو۔ وہ وقار کے ساتھ وہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک چیز جو آپ نے نہیں کرنی اور بالکل نہیں کرنی، وہ بھڑک کے ابھی فون اٹھا کے تمام ٹاکسک لوگوں کو لمبے میسیجز لکھ کے ان سے الگ ہونے کا کام ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی حدود پامال کی جا رہی ہیں، آپ نے بہت مہذب انداز میں اس کو آگاہ کرنا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی کو ایک میچور گفتگو کے بغیر نہیں چھوڑنا، ورنہ تو آپ زندگی میں لوگوں کو چھوڑتے ہی جائیں گے، اور اگر بار بار کوئی آپ کی حدود پامال کر رہا ہے تو باوقار طریقے سے الگ ہو جائیں۔ جب آپ نے کسی چیز کو بڑھانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کھانے کو نمکین زیادہ کرنا ہے تو پیاز کم ڈالتے ہیں تاکہ وہ میٹھا نہ ہو۔ کچھ بڑھانے کے لیے کچھ گھٹانا پڑتا ہے۔ اپنی سیلف اسٹیم کو اونچا کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں ہٹانی ہوں گی جو اس کو کم کرتی ہیں۔ اگر ٹاکسک لوگوں میں آپ کے دوست ہیں تو آپ ان کو اپنی زندگی سے بہت آسانی سے نکال سکتی ہیں۔ یہ آپ کی سوچ سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے اوپر مسلسل تنقید کرتا ہے اور آپ کی عزت نہیں کرتا، اس سے اگر خون یا شادی کا تعلق نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اس کے اثر سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ یہ شخص آپ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اس کی باتوں کی وجہ سے ختم کر رہے ہیں۔ اس کو ہٹائے بغیر آپ کا اپنی ذات پر اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ اگر یہ شخص آپ کے گھر میں موجود ہے یا ایسا تعلق ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات اس کو ہر ممکن طریقے سے بتانی ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ ہرٹ ہوتی ہیں، عزت کروانی پڑتی ہے۔ یہ خیرات میں نہیں ملتی اور عزت کروائی جاتی ہے حدود متعین کرنے سے، اور حدود متعین کی جاتی ہیں اعمال سے، زبان سے نہیں۔ جب بھی کوئی آپ کی حدود کو توڑے گا، آپ رد عمل دیں گی، تب اگلی دفعہ وہ اس کو توڑنے سے ڈرے گا۔ اگر ہر دفعہ آپ کی حد توڑ کے کوئی آپ سے معافی مانگ لے اور ہر دفعہ آپ اس کو معاف کرتی آئیں تو آپ کی حدود مذاق بن جائیں گی۔ اگر اس شخص کو احساس نہ ہو، وہ خود کو نہ بدلے اور آپ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں، پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ وہ جب تک نہ سمجھے آپ تب تک کوشش کرتی رہیں۔ اس نے تنقید نہیں چھوڑنی تو آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو مثبت لوگوں سے بھرنا ہے۔ اپنے ایسے دوستوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ شائستگی اور قدردانی سے بات کرتے ہیں، جو آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گرد اتنی تعداد میں جمع کریں کہ ان ایک دو لوگوں کی کڑوی باتوں کا اثر کم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان مثبت لوگوں میں اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ صرف آپ کی خوشی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ آپ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہیں۔ ہر شخص کو تعریف اور قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور مرحلہ جو سب کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ ٹاکسک لوگوں کو زندگی سے نکالنے کا۔ دوست بدلنے پڑتے ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتے ہیں۔ وہ ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔
زندگی کی انتھک مسافت سے انسان کی لا حاصل تمنائیں اسے آخری لمحے تک اتنا تھکا دیتی ہیں کہ نہ وہ کسی خوشی کو اس طرح محسوس کر پاتا ہے، نہ کوئی ایسی امنگ باقی رہتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہماری روحیں اتنی بے چین کیوں ہیں؟ کیوں ہم کسی بات کی خوشی کے لیول کو اس پیک پر محسوس نہیں کر پاتے؟ میں یا آپ، ہم میں، چاہے ہم جس دور سے بھی گزر رہے ہوں، لیکن ہم سب میں ایک چیز مشترک ضرور ہے، اور وہ ہے ڈھلتے سورج کے ساتھ اداسی۔ یہ اداسی ہماری روح میں کیوں ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ یقیناً نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روح کی اصل غذا تو ذکر اللہ ہے، لیکن ہم دنیاوی کاموں کے پیچھے خود کو اتنا تھکا لیتے ہیں کہ شاید روح کی غذا جو اسے چاہیے، ہم اس کو وہ مکمل غذا نہیں دے پاتے۔ آپ آبزرو کیجئے، چاہے آپ ورک پلیس پر ہوں، چاہے آپ اپنی من پسند شاپنگ کر لیجئے، اچھے سے اچھا ڈائننگ کیجئے، گھومیں پھریں، لیکن آپ کو اپنا آپ اندر سے خالی ہی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دل کرتا ہے انسان کسی ویران جگہ پر جا کر بیٹھ جائے اور خاموشی سے قدرت کے نظارے کرے۔ اس وقت محسوس کیجئے اس خاموشی میں کتنا سکون ہے۔ اگر آپ یا میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر بات اپنی کسی دوست، بہن، بھائی یا عزیز رشتہ دار سے شیئر کرتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں، کیونکہ بعض دفعہ تو کچھ باتیں انسان تنہائی میں بھی خود سے نہیں کرتا۔ ہم نے خود کو ان تمام کاموں میں اتنا تھکا دیا ہے جس سے شاید ہمیں دیکھنے والے دنیاوی طور پر تو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم خود کس حد تک پرسکون ہیں۔